یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، کروڑوں ہی مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دہلی کے سفروں کے سلسلہ میں ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے سفر دہلی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں محترم مولانا صاحب کا اس ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قبل اس کے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے سفر کا تذکرہ کیا جائے، یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی شادی 15-16 سال کی عمر میں حرمت بی بی صاحبہ ساکن ہوشیارپور پنجاب سے ہوئی تھی، جس سے 2 فرزند مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فضل احمد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عمر تقریباً 50 سال کی ہوئی اور اس عمر میں پہنچ کر حضور علیہ السلام شادی کی جرت نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوسری شادی کرنے کی تحریک فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دی کہ آپ کو شادی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، خدائے مسبب الاسباب سارے سامان پیدا کر دے گا۔ ناظرین، خدائی بشارات کے مطابق نومبر سن 1884 عیسوی میں حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام کی دوسری شادی ہونا قرار پائی۔ چنانچہ اس غرض کے لیے آپ علیہ السلام نے قادیان سے دہلی کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر دہلی کے متعلق خاکسار کا پہلا سوال محترم مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اس سفر دہلی کا مقصد کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی معروف اور مشہور معرکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ اس کا چوتھا حصہ 1884 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تصنیف فرمایا، اور اس میں آپ نے اپنا ایک الہام درج فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اشکر نعمتی ریتا ختیجتی، اللہ تعالیٰ کا شکر کر کہ تجھے میری ختیجہ عطا کی گئی ہے۔ پھر 1881 میں، اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ ہی کے الفاظ میں وہ الہام اس طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں، یہ سب سامان میں خود کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ 1881 میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو فرما رہا تھا، اور پہلا الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1884 میں جب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اس میں ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کام اور اس کی حکمتیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور اس کا اثر بہت دیر تک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب دوسری شادی کے تعلق سے سیدنا حضرت مسیح السلام کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سادات خاندان سے ہوگی،
اسی طرح وہ دہلی کے رہنے والے خاندان میں سے وہ لڑکی ہوگی جس سے آپ کی شادی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی براہین احمدیہ مکمل کر چکے تھے کہ آپ نے اس کا ایک نسخہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہی کے مطالبے پہ دیا تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں اسی علاقے میں تھے، وہ اوورسیئر تھے، اور تتلے والی نہر جو ہے اس زمانے میں وہ کھودی جا رہی تھی، اور آپ جو وہاں بنگلہ ہے اس میں مقیم تھے۔ تو حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بزرگی، تقرب اللہ کا بہت گہرا اثر تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دعا عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو جواباً لکھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، اصل وہ مضمون تو نہیں مل سکا، خلاصہ یہ تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میری دوسری شادی سادات خاندان سے ہوگی اور دہلی میں ہوگی۔ میں بھی ایک رشتے کا خواہش مند ہوں، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میرے بارے میں بھی غور کر لیں اور اس سارے معاملے کو خفیہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے اس خط کا کہیں ذکر نہیں کیا، اور اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 18 سال کی ہو گئی۔ تو جو رشتے آئیں وہ کبھی آپ کی اہلیہ کو پسند نہ آئیں، کبھی آپ کو پسند نہ آئیں، کسی جگہ اطمینان نہ ہو۔ آخر یہ طے ہوا کہ یہ جو مطالبہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے ہوا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں اس رشتے کی منظوری کی اطلاع دی، اور دہلی آنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ دہلی تشریف لے آئیں اور نکاح اور شادی کے لیے۔ چنانچہ آپ کا سفر اس غرض کے لیے دہلی کی طرف تھا۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کا اگلا سوال خاکسار کا یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دہلی کا سفر اختیار کیا تو وہ کون سے خوش نصیب رفقا تھے جن کو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی؟ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نومبر 1884 میں قادیان سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ جو آپ کے ساتھ صحابی تھے وہ حضرت حافظ حامد علی صاحب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کے یہاں پر دوست لالا ملاوہ مل صاحب تھے۔ بعض روایات میں کچھ اور اصحاب کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہی دو اصحاب تھے جن کے ساتھ آپ قادیان سے بٹالے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں تو یہ سفر ٹانگے پہ ہوتا تھا، اور تو کوئی ذریعہ بٹالے تک جانے کا تھا نہیں۔ بٹالے سے ریل چلتی تھی جو کہ امرتسر، لدھیانہ اور دہلی جاتی تھی۔ بٹالے سے آپ ریل کے ذریعہ سے امرتسر اور امرتسر سے لدھیانہ پہنچے۔ لدھیانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت سے عقیدت مند تھے، اور ان میں حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مکان میں بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت بھی لی تھی 23 مارچ 1889 کو۔ ان کے صاحبزادے اور میر عباس علی صاحب اور بعض دوسرے صاحب وہ اسٹیشن پہ آپ سے ملاقات کی انہوں نے، اور حضرت صوفی احمد جان صاحب نے آپ کو ایک تھیلی دی جس میں کچھ رقم تھی جو بطور نذرانہ تھی۔ یہ مختصر سا وہ قافلہ تھا جو قادیان سے امرتسر، امرتسر سے لدھیانہ اور لدھیانہ سے دہلی کے لیے روانہ ہوا، اور ایک بہت ہی سادگی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس سفر میں۔ اب عام طور پہ جو باراتیں اس زمانے میں جاتے تھیں
وہ بہت زیادہ ڈھول ڈھمکا شور نمود و نمائش یہ سب باتیں ہوتی تھیں۔ خود قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی کی جب شادی ہوئی مرزا غلام قادر صاحب کی تو بہت ہی شاہانہ انداز سے ہوئی، اور اسی طرح اور دوسرے جو شادیاں تھیں وہ بھی بہت شاہانہ طور پہ ہوتی تھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ بنانا تھا، ایک قدوہ بنانا تھا پوری دنیا کے لیے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابتدا سے ہی بہت سادہ رنگ میں بارات کی تیاری، جو بھی تھی 2 آدمی تھے اور آپ ان کو ساتھ لے کے چلے، اور بہت سادگی کے ساتھ آپ دلی پہنچے، اور دلی میں پھر آگے جو تھی وہ شادی کی کارروائی ہوئی، لیکن بارات میں آپ انتہائی سادگی کے ساتھ اور اپنے ان چند دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ جس وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام دہلی پہنچے تو اس وقت حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد خاندان کا کیا رد عمل تھا؟ ہاں، یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ یہ کوئی خدائی تصرف تھا جو یہ شادی منعقد ہو رہی تھی۔ دہلی والے عام طور پہ یہ سادات خاندان اپنے آپ کو بہت ہی اونچا، اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، اور اس وقت عام ذہنیت یہ تھی کہ یہ پنجابی لوگ یا پنجاب میں رہنے والے یہ کوئی زیادہ مثقف اور متمدن نہیں ہوتے، اور ان سے رشتہ داری کرنا دہلی والے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارا خاندان بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ دہلی وہ ایسا مقام تھا جو اس وقت حکومت کا دارالسلطنت کہلاتا تھا، راجدھانی کہلاتی تھی، اور جتنے بھی یہ مغل بادشاہ آتے رہے یہ وہاں ہی اکثر نے اسی کو اپنا مرکز بنایا، اور اسی طرح جو علماء تھے، بڑے بڑے صوفیاء تھے، مثلا خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے جو اولیاء، وہ سارے کے سارے دہلی میں تھے مقیم، اور ان کی وجہ سے ایک خاص ثقافت تھی۔ علم کا جو مرکز تھا وہ بھی دہلی ہی تھا، اور بڑے بڑے علماء جو تھے اور تعلیمی ادارے تھے وہ سب کے سب دہلی میں تھے۔ اس کے بالمقابل جو پنجاب تھا اور پھر قادیان، یہاں تو کوئی تعلیمی ادارہ بھی نہیں تھا، کوئی تجارتی مرکز بھی نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ کوئی یہاں ایسی بزرگ اور نمایاں شخصیت بھی نہیں تھی جس کی کہ ہندوستان میں شہرت ہو۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے اس رشتے کو خفیہ رکھا۔ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی تشریف لے آئے، اس وقت آپ نے بتایا کہ اس طرح یہ رشتہ ہونے والا ہے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ اس میں بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ ناراض اس وجہ سے ہوئے کہ حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئے، مگر حضرت میر ناصر نواب صاحب یا ان کی بیگم صاحبہ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب جب یہ رشتہ آیا تو یہ بڑا عجیب سا تھا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 50 سال کی تھی۔ دوسری بات یہ تھی حضرت مسیح علیہ السلام شادی شدہ تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ صاحب اولاد تھے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ قادیان، جو کہ جانتا بھی نہیں تھا اس زمانے میں کوئی کہ قادیان کہاں ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ابھی جماعت کی بنیاد نہیں رکھی تھی، لوگوں کا آنا جانا کثرت کے ساتھ شروع نہیں ہوا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ قادیان ہے کہاں۔ اور اس کے بعد وہ جو حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ تھیں ان کی عمر کل 18 سال تھی۔ تو یہ سارے وہ فرق تھے، اختلافات تھے، جس کی وجہ سے سارا خاندان میں سے اکثر ایسے تھے جو ناراض تھے، اور کہا جاتا ہے بعض تو اس شادی اور نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئے کہ یہ کس قسم کا رشتہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود حضرت میر ناصر نواب صاحب اور آپ کی بیگم صاحبہ اس رشتہ کرنے پر رضامند ہوئیں،
اور آپ نے خوشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا، اور آپ کا بہرحال جو بھی وہ طریقہ تھا دلی میں اس کے مطابق آپ کا استقبال ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے نکاح کی کارروائی ہوئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا نکاح کس عالم دین نے پڑھایا تھا؟ اس زمانے میں وہاں دہلی میں ایک بہت ہی مشہور عالم تھے، مولوی نذیر حسین صاحب، اہل حدیث لیڈر تھے، اور جو اہل حدیث مسلک کے جو عقائد تھے ہندوستان میں، اس کی ترویج دینے والے لوگوں میں آپ کا بھی ایک نمایاں نام تھا۔ وہ اس خاندان کے بھی ایک بزرگ مانے جاتے تھے، حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے۔ چنانچہ ان کو منتخب کیا گیا کہ وہ نکاح پڑھائیں۔ اور وہ عالم تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ذوف تھا، کمزوری تھی، اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ان کو ڈولی پہ بٹھا کے کسی طرح سے وہاں لایا گیا۔ یہ جو مسجد تھی یہ خواجہ میر درد رحمہ اللہ کی مسجد تھی، جو کہ ننہال کی طرف سے حضرت میر ناصر نواب صاحب کے ایک بزرگ تھے۔ ان کی قبر بھی وہاں ہی ہے، دہلی میں ہی۔ یہ جو مسجد ہے یہ پرانی دہلی میں ہے، ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، تھوڑی بہت اس کی توسیع ہوئی ہے، لیکن جو آج سے 50 سال پہلے اس مسجد کی شکل تھی تقریباً وہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح السلام جب وہاں گئے تھے تب بھی یہ مسجد ایسی ہی تھی۔ اس کے پاس ہی حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی ہے، وہ اسی جگہ ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ترمیم، کچھ توسیع وغیرہ ہوئی تھی۔ وہاں پہ ان کو مولوی نذیر حسین صاحب کو لایا گیا ڈولی پہ نکاح پڑھانے کے لیے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ بزرگ سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کا نکاح یہ پڑھاتے ہیں وہ نکاح بہرحال بابرکت ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نکاح پڑھایا، 1100 روپیہ حق مہر مقرر ہوا، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی رقم تھی۔ بہرحال نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہدیہ کے طور پر مولانا صاحب کو 5 روپے نذرانہ ہدیہ اور ایک مصلی دیا، اور یہ نکاح کی تقریب اس طرح بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ اور اس کے بعد جو شادی کی تقریب تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ اس کو بڑا سادہ رکھنا چاہتے تھے۔ غالباً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس تعلق سے لکھ دیا ہوگا کہ یہ تقریب سادہ رکھی جائے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود آئندہ چل کے ساری دنیا کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ اور قدوہ بننے والا تھا۔ تو شادی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے کے رواج کے مطابق تقریباً کوئی 250 روپیہ حضرت میر ناصر نواب صاحب کو دے دیا کہ اس میں جو آپ چاہیں وہ بنوا لیں، اور یہ وہ خرچ تھا جو آپ نے دیا۔ بہرحال یہ ساری شادی کی تقریب جو تھی وہ وہاں پہ ہوئی، سارے معاملات بخیر خوبی ہو گئے۔ یہاں یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ باوجود اس کے کہ خاندان میں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بہت سے لوگ ناراض تھے اور وہ شریک بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا تصرف رہا کہ کوئی اختلافات وغیرہ نہیں ہوئے، کچھ زیادہ آپس میں یعنی ناراضگیاں بھی نہیں ہوئیں، وقتی طور پہ کچھ ہوا ہو، لیکن اس کے بعد جو تھا وہ سارے شادی کے معاملات بخیر خوبی طے ہوئے۔ تو یہ وہ شادی تھی جو اس موقع پر دہلی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہوئی، اور اگلے دن پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سید النساء حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا دلہن کو لے کے دہلی سے قادیان کے لیے روانہ ہوئے۔ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سفر دہلی کے تعلق سے،
اور یہ شادی کے تعلق سے یہ سفر تھا۔ 141 سال ہو گئے اس شادی کو، اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت یہ شادی ہوئی تھی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی تھی کہ اس کے سارے سامان میں کروں گا۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ختیجہ سے تشبیہ دی گئی تھی۔ آپ مثیل ختیجہ تھیں۔ ختیجہ وہ ام المومنین رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو آپ کے ماریہ قبطیہ سے آپ کے وطن سے تھے، ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھی۔ اسی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سادات کہلاتی ہے۔ ختیجہ سے تشبیہ دے کر یا ختیجہ ثانیہ کہہ کر یہ پیشگوئی کی گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری مبشر اولاد وہ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہ کے وطن سے ہوگی۔ اب یہاں اور بھی اگر ہم الہام ملاتے ہیں، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی ہے آنے والے مسیح موعود کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ جو آئے گا یتزوج و یولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کے یہاں بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، فرزند ہوگا۔ اس حدیث کی بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں، مگر اس مضمون کی مطابقت سے ایک خاص بیٹے کی بشارت اس میں دی جا رہی تھی۔ اور یتزوج تو حضور پہلے ہی شادی کر چکے تھے، شادیاں تو ہر ایک کرتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے تعلق سے خاص طور پہ لفظ یتزوج کا ذکر کر کے آپ نے یہ بتایا وہ ایک خاص شادی ہوگی۔ اور اسی میں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمتی، وہ میری طرف سے ایک نعمت تھا، اشکر اے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، تو اللہ کا شکر کر۔ رایتا ختیجتی، میری ختیجہ تو نے دیکھی۔ یہ بھی متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے ختیجہ ہے، اور اس سے جو آگے نسل چلے گی وہ ساری بابرکت چلے گی، 1,000 ہوئے، مولا کے یار ہوئے۔ آج 141 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اولاد سیدہ عطا فرمائی، اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں وہ پھیلی ہوئی ہے، اور تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نہ ہوتی تو اس کا ایک ایک لفظ کیسے پورا ہوتا۔ ایک ایک لفظ اس کا پورا ہونا بتا رہا ہے کہ جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل سچ ثابت ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بتایا وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ وہ تمام برکتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس شادی کے نتیجے میں، وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں۔ 1886 جو مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان مسلح موعود میں جتنی بشارتیں تھیں وہ اس جوڑے کے ذریعہ سے دنیا پر ظاہر ہوئیں۔ یہ ایک زبردست صداقت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، جو اس نے خبر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوری ہوئی، جو خبر دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مخالفین احمدیت کو ان اسرار الہیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت احمدیت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
دوسرے سفر دہلی کے تعلق سے بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم